السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning with great God blessing, happiness, good health, and the good wishes. All the time we have to love and trust to pray of the Holy Greatest God, the gracious, merciful, and the greatest Holy King of the whole universal. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمام دوستوں، احبائی، اصدقائی، مشاہدین، ناظرین، سامعین، محبین، مومنین، مومنات، والمسلمین والمسلمات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مرحبا بکم. اللہم اصبحنا واصبح الملک للہ رب العالمین رب السماوات والارض. اللہم جعل صباح الخیر بالعافیہ بالشفاء والہدى المبارکہ وعلی صراط المستقیم الحق المبین بانعام برزق طیب حلال ورزق الواسع والبرکۃ ورحمۃ الواسع لکل المسلمین مومنین مومنات الصادقین صادقین والعلماء والمؤمنین والعلماء المؤمنین المسلمین صادقین سامعین مشاہدین اولیاءنا اولیاء اللہ رب العالمین مہدیین و مہدیین علی صراط اللہ مستقیم. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا حبیب اللہ کبریا محمد مصطفیٰ و علی آلہ و صحبہ اجمعین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذی لا یضر ما اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء انت السمیع العلیم خبیر. خیر الوارثین، خیر الہادیین، خیر المرسلین، خیر البر و بر و کل مقام. آمنت بک یا رب العالمین. نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونصلی علی رسولہ الکریم محمد مصطفیٰ ابن عبداللہ امی سید الانبیاء والمرسلین امام الانبیاء والمرسلین حجتنا وسیلتنا الی اللہ رب العالمین رب الانبیاء والمرسلین رب العالمین الحمدللہ رب العالمین. سبحانک ربنا رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تو آج کے دن یہ رجب کا ماہ مبارک مقدس مہینہ، جس میں معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم واقعہ پیش آیا. یہ دیٹ از اے گریٹ ڈے، ہولی منتھ آف دی گاڈ اینڈ ہولی محمد میسنجر پرافٹ آف گاڈ. اسلامک ہولی منتھ الرجب. There are many stories of the holy messenger and his family and his friends and holy greatest friend of the God. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج کا یہ مہینہ، پھر اس کے بعد شعبان کا مہینہ، مقدس شعبان کا مہینہ، پھر رمضان شریف کا مقدس مہینہ، اس طرح ذوالحج مبارک کا مقدس مہینہ. یہ اللہ تعالیٰ کے سال کے اندر تمام مہینے، دن، رات اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور ذکر کرنے کے اندر اور ذکر کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کہنے کے لیے ہمیں عطا ہوئے. اور اس میں جو مقدس مہینے اور مقدس دن رات ہیں، ان کے اندر عبادت کرنے کا ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، احادیث مبارک اور قرآن پاک کی تعلیمات، ہولی بک کی تعلیمات
سے معلوم چلتا ہے۔ یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں اللہ تعالیٰ کے پیغمبر، انبیاء، رسول تشریف فرما ہوئے اپنے اپنے ادوار اوقات کے اندر مقدس کتابوں کی، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ہدایات ان بنی نوع انسان کو اپنے اوقات زندگی کے اندر بدستور نیک نیت اور بہت ہی اعلیٰ و رفع مقامات اور ہدایات اور دن رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور کروانے کے لیے تشریف لائے۔ آج اس دنیا کے زمانے میں، اس وقت میں جو مشہور ترین 1,24,000 پیغمبران خداوند قدوس رب العالمین میں سے جو 4 کتب بڑی معروف مشہور ہیں، دی گریٹ ہولی بک آف دی بائبل، جس کے اندر تورات، زبور، انجیل کی ہدایات کو سیو کر کے ایک گریٹ ہولی بک بائبل بنایا، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی مکمل کتاب اور جو ہولی بکس خدا کی طرف سے عطا ہوئیں، ان کو ہم زبور مقدس کہتے ہیں۔ یہ 2 حصوں میں کتابیں، ایک حضرت داؤد علیہ السلام کے اوپر نازل ہوئی، پھر وہ داؤد علیہ السلام کی وراثت میں آپ کے صاحبزادے جو دنیا جہاں کے بہت بڑے گریٹ ملک، بادشاہ، گریٹ کنگ تھے دنیا کے اوپر، اور نبی تھے، پرافٹ تھے، جو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی اور کلامات اور مقدس لوح نازل ہوئیں، ان سب کو مجموعے کو ملا کر زبور مقدس کتاب کہا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، دی گریٹ ہولی پرافٹ آف دی گاڈ، دی موسیس، ان کے اوپر تورات نازل ہوئی، اور اس کے تمام مجموعے کو تورات کہا جاتا ہے۔ اس کو ہم عام زبان میں دی گریٹ ہولی 10 کمانڈمنٹ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ کہا جاتا ہے۔ مکمل کتاب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور زندگی میں نازل ہوئی، اس کو تورات کہا جاتا ہے۔ اور اس طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، گریٹسٹ ہولی پرافٹ اینڈ میسنجر آف دی گاڈ، سن آف دی گریٹسٹ ہولی مدر مریم، یہ جو ہیں ان کی جو کتاب مکمل نازل ہوئی، اس کو انجیل کہا جاتا ہے۔ عرصے دراز سے ان کتابوں کا چرچا ان کے اعتبار میں ہوتا رہا، تعلیمات دنیا جہاں میں پھیلیں۔ اس سے پہلے بھی انبیاء کی تعلیمات جو ختم ہو چکی تھیں، جو بنی نوع انسان اس سے ماننے سے انکار ہو گئے تھے، منکر ہو گئے تھے، کفر کرنے لگ گئے تھے، تو یہ کتابیں زبور، اور زبور کے بعد تورات، اور تورات کے بعد انجیل نازل ہوئی۔ جب ان کا انکار ہوا، ان کے منکر لوگ پیدا ہوئے دنیا میں، جن لوگوں نے اس کا انکار کیا اور اس کی ہدایات پر عمل نہ کیا، تو ایک ایسا دور آیا کہ اس کے اندر پھر داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو فالوور تھے، ماننے والے اور کتابوں کو سمجھنے والے لوگ تھے، ان لوگوں نے بچی کھچی تعلیمات، موسیٰ علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کی تعلیمات اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو اکٹھا کر کے ایک مکمل گریٹ بائبل ہولی بک بنایا گیا۔ لیکن یہ اتنی پرانی بات نہیں ہے جو بائبل بنی۔ انجیل مقدس، تورات مقدس اور زبور مقدس کے صحائف اور کتب مختلف شکلوں کے اندر آج بھی دنیا میں محفوظ ہیں، الحمدللہ رب العالمین۔ وہ کلام اللہ ہیں، مقدس ہیں، لیکن ان کو چھپا لیا گیا، ان کو مختلف
یعنی جو فالوور تھے انہوں نے اس کو مقدس کو چھپا لیا تاکہ وہ اللہ کا کلام ضائع نہ ہو سکے. تو جو آپ کے منکر تھے تورات زبور انجیل مقدس کے، وہ لوگ ان لوگوں نے اللہ کے کلام کو جس شکلوں میں بھی حاصل کیا اس کو جلا ڈالا، اس کی بےزتی کی، اس کو سمندر میں دریاؤں میں بہا دیا. زیادہ تر ان مقدس کلامات، لوح کو، مقدس کتابوں کو، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کو جلا دیا گیا، ضائع کر دیا گیا. لیکن جو کتابیں اور جو کتب مقدس زبور انجیل اور تورات بچ گئی تھیں، ان میں سے ان کی آل اولاد، ان کے وارث جو لوگ تھے، وہ مقدس فالور لوگ جو ماننے والے تھے، وہ دیکھا دنیا میں یہ فتنہ فساد جہالت بہت پھیل گئی ہے. جیسے آج کل کے دور میں بھی لوگ قرآن پاک جیسی مقدس کتاب کے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، اور دنیا کے فتنہ فساد اور لوٹ مار اور منافقت اور جہالت اور کفر اور شرک اور بغیرتی اور بدماشی اور منافقت کے جو مظاہرے کرتے ہیں اپنے اعمال کے اندر، دنیا کے بیشتر ممالک میں، ان میں سے کہا جاتا ہے کہ اکثر و بیشتر لوگ یہودی، عیسائی اور موسیس یعنی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ کے، جو آج کل کے وقت کے حالات سے 21ویں صدی کے اندر جو لوگ جاہل ہیں، منافق ہیں، منکر ہیں، جن کو دین، دنیا، خداوند قدوس رب العالمین کی تعلیمات کا ادب احترام نہیں ہے، جن کو سمجھ نہیں آتا، جو فالوور نہیں بننا چاہتے، جو دین کی، خداوند تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات، ہدایت، رشد کو سننا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا اس محافل میں پسند نہیں کرتے، ان باتوں کو غور فکر نہیں کرتے، اپنی زندگی میں نافذ نہیں کرتے، اور وہ خدا تعالیٰ، خداوند قدوس رب العالمین کے بھی کفر کرتے ہیں، منکر ہیں، اور دنیا میں شیطانیت پھیلاتے ہیں. شیطانی اور شیطانی ٹولوں، منافقین، حاسدین، کافرین، مشرکین لوگ جو ہیں ان کے فالوور بن کے ان کے ساتھ رہتے ہیں. بتانے کا مقصد یہ ہے، آج بھی دنیا کے بیشتر ممالک، یورپین کنٹریز میں، روس میں، امریکہ، انگلینڈ میں، بیشتر ممالک میں جہاں پر عیسائیت، یہودیت کا زور زیادہ ہے، وہ لوگ اس مقدس کتاب کو، یعنی محمد مصطفیٰ رسول اللہ ابن عبداللہ آل ہاشم القریش آل ابراہیم علیہ السلام، ان کی اصحاب اور اہل بیت اور امہات المومنین و آلہم و بناتہم مطہرین کی ہدایات کی توہین کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، دنیا میں فتنہ فساد، چنگیزی، جنگ کرتے ہیں، لڑتے ہیں، وہ اپنی جہالت اور منافقت اور کفر کی وجہ سے. اور آج بھی یہ کاروبار، دھندا، دہشت گردی، بغیرتی، یہ لعنت دنیا کے اندر موجود ہے. اور لوگ اکثر و بیشتر انٹرنیشنل فیس بک، انٹرنیٹ کے اوپر دیکھا ہوگا، لوگوں نے آنکھوں سے بھی دیکھا ہوگا، علاقوں میں، شہروں میں، محلوں میں اللہ رسول کی انکار اور اس کی کتابوں، مقدس کتابوں کو جلایا جاتا ہے، مذاق کیا جاتا ہے، تمسخر اڑایا جاتا ہے، پیٹھ پیچھے بھی گالی دیتے ہیں، سامنے بھی دیتے ہیں، کھلے عام اوپنلی اس کا انکار کرتے ہیں. تو یہ روش، یہی چیز آج سے ہزاروں سال پہلے جب حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت ملک سلیمان ملک ابن داؤد اور جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اسی طرح مقدس کتابوں کو جلایا گیا، بے حرمتی کی گئی اور ضائع کیا گیا. تو جو ان میں سے اللہ کے ولی، اولیاء اللہ، دی گریٹ ہولی فرینڈ آف دی میسنجرس، پرافٹس اینڈ دی ہولی گریٹسٹ فرینڈ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ، جو اللہ کے ولی تھے، ان لوگوں نے اصل تعلیمات و کتابوں کو چھپا لیا. اور جب دیکھا کہ دور اچھا آیا تو ان لوگوں نے اس کو، یہ نئے دور میں اس کو بائبل مقدس بنا لیا.
اس میں مجموعہ کلام تورات، زبور، انجیل کی جو خاص باتیں ان کو ملی، تعلیمات، ان کو اکٹھا کر کے ایک بائبل بنایا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں الحمدللہ رب العالمین زبور، تورات، انجیل، مقدس قرآن پاک، الفرقان الحکیم اور یہ 5ویں بائبل جو ہے، اس کا الحمدللہ حافظ بھی ہوں، اسٹوڈنٹ بھی ہوں، معلم بھی ہوں، استاد بھی ہوں، اور اس کا پروفیسر بھی ہوں، ڈاکٹریٹ پی ایچ ڈی بھی الحمدللہ میں نے اسی وسیع انٹرنیشنل ورلڈ وائڈ لٹریچر جو ہولی لٹریچر ہے بکس کا، اس کو اوپر میں نے محافظہ، تفسیر، مفسری اور ہر چیز، ترجمہ، گائیڈنس کا میں ڈاکٹریٹ، ڈبل ایم اے، ڈبل پی ایچ ڈی ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر فخر ہے، اور میرے ماں باپ کا کروڑوں رحمتوں اور ہوئی ہمارے اساتذہ اکرام جو گریٹسٹ ہولی فرینڈ آف گاڈ ہیں، ان کا شکر گزار ہوں الحمدللہ۔ یہ توفیق اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور جتنی بھی توفیق دی اس کا لاکھوں کروڑوں شکر کرتا ہوں رب العالمین۔ آئی ایم دی گریٹسٹ thankful and great thank of the greatest blessing of God and the mercies and graces and the guidance and helping and supporting forever in the life worldwide for the education field, for the all worldwide humanity, humankind services, human helping, supporting for the greatest peace, love, brotherhood and the peace, love and justice. اس کے اوپر ہمیں سپورٹ کرے، اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ بات کرنے کا، کہ دنیا میں علماؤں کی قسمیں ہیں، اولیاء کی قسمیں ہیں۔ علماء میں ہمارے مسلمانوں کی زبان میں علماء ہم اسے ہی کہتے ہیں، کسی کو مولوی کہہ دیا، کسی کو ملا کہہ دیا، کسی کو امام مسجد کہہ دیا، کسی کو درویش کہہ دیا، کسی کو بزرگ کہہ دیا، کسی کو ولی کہہ دیا، کوئی دربار کا متولی ہے اس کو بھی یعنی کہ فرینڈ آف دی گریٹ ہولی فرینڈ آف گاڈ، اس کو متولی اور وارث اس دربار کا کہتے ہیں۔ تو یہ مختلف کیٹیگریز ہیں، مختلف درجات ہیں۔ کوئی ملا مولوی گریٹ عالم نہیں ہو سکتا، کوئی ولی اللہ نہیں ہو سکتا، ہو بھی سکتا اور نہیں بھی ہو سکتا۔ اس میں یہ اپ ڈاؤن ایک not equal policy and not equal position step of the greatest holy education of the holy greatest God. جس نے جتنی محنت طاقت استعمال کی، پڑھا لکھا، عمر کا وقت گزارا اولیاء اللہ میں، یونیورسٹیز میں، کالجز، مدارس میں بزرگان دین کے ساتھ، اور جتنے اس کو اس نے سمجھا، اور پھر ایبلٹی، ٹیلنٹ ہوتا ہے انسان کا، جو اس میں مہارت اور اپنی زندگی کو وقف کر کے پھر وہ حاصل کرتا ہے، تو اس پر وہ پھر دنیا کو بھی اس سے استفادہ دینے کی پوری کوشش کرتا ہے، اگر دنیا اس معاملے میں ہوش اور حواس سے اور عقل و تمیز سے، ادب و احترام سے احترام کرے۔ ایسا نہ ہو جیسے کہ یہ سچویشن میں نے آپ کو بتائی، ہزاروں سال پہلے بھی حضرت داؤد علیہ السلام کی کتابوں کو، حضرت موسیٰ کی کتابوں کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کتابوں کو جلایا گیا، لیکن یہ نہیں تھا کہ ساری کتابیں جلا دیں۔ ان میں لاکھوں کتابیں، کئی ہزاروں کتابیں بچ گئی، جو اس زمانے کے حساب سے بزرگان دین اللہ کے ولی اور نبیوں کے جو وارث خلیفہ تھے، ان لوگوں نے پھر بائبل بنایا۔ اب بائبل کے اندر جو باتیں ہیں بحیثیت بقول قرآن پاک الحمدللہ، جو مسلمانوں کی بہت بڑی، نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ رب العالمین خدا بند قدوس نے القرآن الکریم الفرقان الحمید کتاب عطا کی، اس کی آیات اور ہدایت میں یہ لکھا گیا کہ آپ عیسائیوں کی، یہودیوں کی، کوئی بھی پچھلے انبیاء کی جو کتابیں ہیں ان کے اوپر ایمان لائیں، لیکن اس ہدایت سے زیادہ قرآن پاک الفرقان الحکیم کی تعلیمات اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات کو مانیں، ایمان لائیں، اپنی زندگی میں اپنے کردار، عمل، زبان، عمل کو صحیح کریں، اور اس قرآن پاک کو سیکھیں، اپنی فیملی میں، لوگوں میں پڑھیں اور اس کا پرچار اچھے طریقے سے کریں، اللہ تعالیٰ کی کلام کو سمجھیں اور سمجھائیں، اور سمجھ کر پڑھیں اور اس کو غور کریں،
اور پھر اس کے اوپر عمل کریں تو آپ کو بڑا لطف و کرم، خدا کی رحمت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کا اجر و انعام ثواب اللہ تعالیٰ کی ذات مقدس کی طرف سے ہم سب کو ملے گا۔ اور یہ جو روش اور یہ جو طریقہ کار، بے عزتی اور بے حرمتی، دہشت گردی، بغیرتی، جہالت، کفر کے کلمے، ایک دوسرے کو لڑانا، جنگ کرنا، یہ چیزیں، اور مقدس کتابوں کو، احادیث کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کی اور کتب کی توہین کرنا، جلانا بڑی زیادتی، ظلم ہے، اور اس کو روکا بھی جاتا ہے مختلف ممالک میں گورنمنٹ کی طرف سے، حکمرانوں کی طرف سے، لیکن جو عوام کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں وہ عوام سے پکڑے جاتے ہیں، اور پھر ان کی دنیا میں ذلت و خواری اور بے عزتی ہوتی ہے۔ جس طرح ایک چور کی بے عزتی ہوتی ہے جب پکڑا جاتا ہے، ایک ڈاکو پکڑا جاتا ہے، ایک مجرم پکڑا جاتا ہے، اسی طرح بغیرت، دشمن، دہشت گرد پکڑے جاتے ہیں، ان کی بہت زیادہ ان کے اوپر سزا اور ان کی تذلیل کی جاتی ہے۔ تو یہ معاشرے کی باتیں دنیا کے اندر ہر دنیا کے علماء، بزرگ، ہر قسم کے مذہب رکھنے والے اور نہ رکھنے والے، مذہب رکھنے والے عام لوگ بھی اس کو اچھی طریقہ بخوبی جانتے ہیں۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اپنے ماحول کو، اپنے ارد گرد کے ماحول کو، اپنے سوسائٹی کو اچھا بنایا جائے۔ اگر تعلیم یافتہ ہم نہیں ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، ہمیں کسی چیز کا علم نہیں ہے، سمجھ بوجھ نہیں ہے، تو آپ نہیں پڑھ سکے اپنے بچوں، اہل خاندان، بچوں کو، فیملیز کو، بیویوں کو، اپنے سسٹر، برادر، اخوان، برادرہڈ، فیملیز، گرینڈ مدر اینڈ گرینڈ فادر فیملی، یور گریٹ فادر فیملی، یور مدر فیملی، اس کے اندر اگر آپ سمجھائیں اور بات کریں تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت، اجر و ثواب، انعام اکرام اللہ تعالیٰ عطا فرماتا رہتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ گائیڈنس، یہ آیات اور یہ ہدایت اور یہ جو گائیڈنس ایجوکیشن ہے، یہ دی ویری اولڈ اسٹیٹمنٹ آف دی فرام دی ہولی بکس اینڈ ان ہولی بک آف دی قرآن، اینڈ all education statements for the right way, truth for the truth path, for truth books, holy books, the guidance have been giving from the all greatest holy messenger of God. بات یہ ہو رہی تھی کہ ملا، مولوی، علماء، عالم، great professor, great teacher, great father and mother, and your teachers, great teachers, your sponsor and great your parents، اگر یہ چیزیں جانتے ہیں یا سیکھی ہیں تو وہ بچوں کو اپنے اہل محلہ تعلیم دیں اور اس سے خود بھی استفادہ حاصل کریں، سچے اور ٹروتھ پاتھ کی رستہ ہے، رشد و ہدایت دیا کریں۔ یہ ہم پر فرض ہے، اور اللہ تعالیٰ رب العالمین خداوند قدوس نے یہ بشارت، بہت بڑی خوشخبری بھی دی ان لوگوں کو مقدس کتابوں کے اندر، اور خاص کر جو مقدس ایک معروف آیت ہے اللہ تعالیٰ کی، قرآن کریم، ہولی بک آف دی گاڈ، کہ اللہ کی کتاب قرآن پاک، الفرقان المجید الحمید قدوس السلام، اس کو سیکھیں، پڑھیں، سمجھیں، اور پھر جب اس پر عمل کریں اور اپنا ماحول، ارد گرد کے حالات، لوگوں، بیویوں، بچوں، بہنوں، بھائیوں، ماں باپ کے جو بھی آپ کے عزیز و اقربا، دوست، احباب، ولی ہیں، اچھے لوگ ہیں، ان کی اچھی سوسائٹی اور اچھا ماحول اور اچھی یونٹی، اچھی کمیونٹی کو قائم کریں، بنائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر فرماتا ہے کہ اس کو پھر ان میں بڑھائیں، سکھائیں بھی۔ کیوں کہ اس سے برکت، رحمت خداوند قدوس کی، انعام و کرام، اجر و ثواب دنیا کے اندر اور جو آخرت ہے اس کے لیے جو بنائیں اللہ تعالیٰ نے، وہ آپ کو عطا کرے، اس کی خوشخبری، بشارت دے۔ یہ چیزیں ہی تعلیمات انبیاء علیہ السلام کی کتابوں میں، مقدس کتابوں میں تحریر ہیں، اور یہی ایک بہت بڑی آیت ہے۔ اسی آیت کے اوپر آج ہم ایک آیت کو لے کر اپنے بیان کو جاری رکھیں گے اور کچھ سمجھنے کے لیے کوشش کریں گے۔ آپ مجھ کو، میری باتوں کو
اور جو اس آیت کے مقصد اور مقصود اور نتائج اور جو افہام و تفہیم کا مسئلہ ہے وہ سمجھیں. اس سمجھنے کی آڑ کوئی نہ رکھیں، نہ ہی کوئی رکھنا رکھیں، نہ ہی کوئی دل میں بات رکھیں. کیوں؟ اس لیے میں نے یہ آپ کو پہلے بتایا کہ ہر چیز کے درجات ہوتے ہیں. ایک منزل ہے، اس کے 100 درجات ہیں، تو وہ 100 درجات جب چڑھ کر اسٹیپ بائی اسٹیپ آدمی چڑھے گا تو اس منزل پر پہنچے گا. جیسے ہمارے پاکستان کراچی میں سب سے پہلے ایک بلڈنگ بنائی گئی، مختصر سا تفسیر بتا رہا ہوں، حبیب بینک. حبیب بینک گریٹسٹ بلڈنگ آف دی ایشین اینڈ پاکستان. لیکن اس کے بعد لاکھوں کروڑوں بلڈنگز بن گئی دنیا کے اندر. یہ نہیں کہ حبیب بینک کی 22-23 منزلہ 24 منزلہ بلڈنگ ہے. بچپن میں ہم کھیلتے کھیلتے اوپر چڑھ جاتے تھے، آ جاتے تھے، سیر کرنے کلفٹن چلے جاتے تھے، پاکستان ٹیلی ویژن چل جاتے تھے، قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر، چڑیا گھر پر. تو بتانے کا مقصد تھا کہ اس کے جو اسٹیپ بھی بنائے اور اس میں لفٹ بھی لگائی. لفٹ کا مطلب آپ سمجھتے ہیں کہ درجات، جو درجات عربی میں کہتے ہیں پوڑیاں، سیڑھی کو. تو جو اس کی 1000 منزلیں ہیں، مثال کے طور پر حبیب بینک کی 1000 درجات جو ہیں 22-24 منزل ہیں. ایک معمولی سی ایک مثال دے رہا ہوں. کوئی بھی ایسی اینی بلڈنگ ہے، حبیب بینک ہو، کچھ ضروری نہیں بینک کا ہی نام میں بتا رہا ہوں یا بینک کو روشن کرنا چاہتا ہوں. جیسے دبئی کے اندر، یونائٹڈ اسٹیٹ آف دبئی میں اس وقت دنیا کی سب سے بلند ترین عمارت بنائی گئی 21ویں صدی کے اندر، یعنی 2021 کے اباؤٹ 2000 کے راؤنڈ اباؤٹ تعمیر ہوئی تھی، جو کہ 2010 میں یا 2018-17 میں مکمل ہوئی. اس کا اوپننگ بھی ہوئی. برج خلیفہ اس کو کہا جاتا ہے بلڈنگ کو. وہ 170 منزلہ بتائی گئی. اب کہاں حبیب بینک 22 منزلہ اور کہاں 170 منزلہ. امریکن یونائٹڈ اسٹیٹ کے اندر بھی اسی طرح 150-170 کے لگ بھگ کم و بیش بلڈنگیں بے بہا ہیں. انگلینڈ میں، پیرس میں، رشیا میں، اسکینڈینیوی کنٹریز کے اندر، عرب ممالک میں، ساؤتھ افریقن کنٹریز میں. لیکن دنیا کی سب سے بلند ترین عمارتیں جو ہیں امریکہ میں، یو اے ای میں، انگلینڈ میں، رشیا میں، ہر ممالک میں کم و بیش جو درجات کی بلڈنگ ہیں. جیسے پاکستان میں بتایا حبیب بینک ہے، مینار پاکستان لاہور میں، اور انڈیا میں دہلی میں بڑی بڑی بلڈنگز ہیں، بمبئی میں بڑی بڑی بلڈنگ ہیں، یو اے ای میں، سعودیہ، مملکت عربیہ سعودیہ، عمان، بحرین، اردن، یورپین کنٹریز، اٹلی، روم، جرمن، سویڈن وغیرہ وغیرہ، انگلینڈ کے اندر، کینیڈا کے اندر، آسٹریلیا میں. اب یہ گنوانے کا مقصد یہ نہیں کہ ان سب بلڈنگوں پہ ہمیں چڑھنا پڑے. مقصد یہ ہے ان بلڈنگوں کے اندر جو سہولیات، فیسلٹیز، بینیفٹ فار دی ہیومنٹی، ہیومن سروسز جو لوگ کر رہے ہیں وہ لفٹ کے ذریعے چڑھتے ہیں. لفٹ الیکٹرانکس کے ذریعے ایک ایسا سواری بنائی گئی جو آرام سے کچھ آدمیوں کو لے کر 10-12-20 جتنی بھی بڑی لفٹ ہے اور لفٹ باکس ہے، وہ ساری منزلیں فوراً ہی چند منٹوں میں چڑھ جاتے ہیں. اب یہ موضوع کو غور و فکر سے سمجھیں. یہ بات کو کیوں سمجھایا جا رہا ہے؟ یعنی اگر کوئی 10 منزل، ایک منزل ہے، اس کے اوپر 10 اسٹیپ ہیں، 12 اسٹیپ ہیں، 20 اسٹیپ ہیں، آپ وہ چڑھ کر دوسری منزل پر جاتے ہیں. اب وہ جتنی منزلیں بلڈنگ کی، ڈپارٹمنٹ کی، اینی ڈپارٹمنٹ، اس کو چڑھ کر جانا پڑتا ہے. اب وہ چڑھنے کا مقصد، مقصود کیا ہے؟ جو اپنے ڈپارٹمنٹ اور فیلڈ میں منزل پر کام کر رہا ہے اس کو وہاں اس دفتر میں، آفس میں بیٹھنا پڑتا ہے. وہ اسی سے آتا جاتا، اترتا، چڑھتا ہے. اپنے فیلڈ کے بعد اپنے گھروں میں، دنیا میں پھیل جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا جی؟ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہر اسٹیپ، ہر درجات پر کوئی منزل، اور منزل کے اندر کچھ دفاتر، کچھ لوگ جو کام کرتے ہیں. یہی میری ایک ریکویسٹ تھی بات بتانے کی کہ دین ہو، دنیا ہو، سائنس ہو، بائبل ہو، تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، دنیا کی کوئی علم کی کتابیں ہوں، چاہے وہ جنرل نالج ہو، ہر ایک کا ایک ڈپارٹمنٹ، ایک فیلڈ ہے.
وہ بہت وسیع فیلڈ ہے، بہت وسیع فیلڈ ہے. اب ہم نے موضوع جو لیا ہے صرف تورات، زبور، انجیل اور قرآن اور بائبل کا لیا ہے، ٹھیک ہے نا جی، 6 کتابوں کا. تو اس میں اب جو چھپے ہوئے درجات ہیں اس کو جاننے والا، اس کو پڑھنے والا، اس تعلیمات اور ہدایت کو جاننے والا ایک آدمی اگر ہے، یعنی کہ ایک شخص ہے خدا کا ولی اللہ، دا گریٹ ہولی فرینڈ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ، ایجوکیٹڈ ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسٹسٹ، اینی ون فرام دی ارتھ، وہ ان کو جانتا ہے. عام آدمی نہیں جان سکتا. یہ پیٹنٹ اینڈ چیلنجیبل اینڈ ویری ویری ایکسیلنٹ اینڈ دی کریکٹ ٹروتھ پاتھ اینڈ ایجوکیشن آف دی ٹروتھ اسٹڈیز کی جو بات بتا رہا ہوں وہ ٹروتھ بات ہے، سچائی کی ایک اعلیٰ دلیل ہے. ہمارے سامنے یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بتاتی ہیں، اور آپ کے سامنے ہے. اب ایک پرائمری اسکول کا ماسٹر جو ہے وہ کالج کا، یونیورسٹی کا پروفیسر نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پروفیسر ڈویژن کو پاس کر کے اس تمام ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی منزلوں کو چڑھ کر جب وہ عبور کرتا ہے تو وہ پروفیسر بنتا ہے. اسی طرح سائنسدان جب تمام اسٹڈیز آف دی سائنس کی کمپلیٹ کر لیتا ہے تو وہ پروفیسر سائنسدان بن جاتا ہے. یہ درجات ہیں. اسی طرح دنیا میں ہر فیلڈ کے اندر درجات ہیں. درجات کو ہم نہ سمجھ کر جہالت کے اندر، غفلت کے اندر، لاشعوری کے اندر اور بہت بڑی جہالت اور اپنے غلیظ اور گندے ماحول کے اندر جہاں ہم رہتے ہیں ہم بفر جاتے ہیں اور جذبات میں آ کر بہت زیادہ جہالت کی زندگی کو گزارنے لگ جاتے ہیں. ایسے ماحول میں کئی جاہل علماء پیدا ہو جاتے ہیں، کئی جاہل مولوی، ملا، ڈاکٹر، پروفیسر، سائنسدان بھی پیدا ہو جاتے ہیں. یعنی کہ یہ کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہے کہ معاشرہ اور ماحول انسانی ہیومنٹی اور ہیومن کائنڈ سروس، ہیومن رائٹس کی اعلیٰ ترین سوسائٹی اور یونٹی اور کمیونٹی کہلاتی ہے. جو جہاں پر ہو وہاں کے لوگ، عورتیں، مرد، بچے، ماحول، مارکیٹ ہے، بازار، علاقہ، سٹی، وہ کنٹری بیسٹ ہوتی ہے. یہ آپ لوگ خود جانتے ہیں اس بات کو، ہر پڑھا لکھا جانتا ہے. اب جیسے میں نے آپ کو درجات کی ایک مثال دی. اب چیف جسٹس جو ہوتا ہے، یعنی کہ عدل و انصاف مدد کرنے والا حاکم اسے کہا جاتا ہے، وہ بھی حاکم ہی ہوتا ہے. جیسے وزیر اعظم حاکم ہوتا ہے، بادشاہ حاکم ہوتا ہے ملک کا، گورنر حاکم ہوتا ہے، صدر حاکم ہوتا ہے، چیف آف آرمی اسٹاف حاکم. یہ حاکموں کی کیٹیگریز اور اسٹیپ اور عہدے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اپنے اپنے فیلڈ کے اندر کام کر رہے ہیں. اب جیسے چیف جسٹس آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کا مطلب ہے کہ پورے ملک کنگڈم آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان کی جو گریٹ سپریم کورٹ ہے، جہاں عدل و انصاف کا ترازو اور عدل و انصاف کرنے والے وکلاء اور چیف جسٹس ڈویژن بیٹھتی ہے، ان کا بھی ایک چیف جسٹس ہے، چیئرمین آف دی آل جسٹیفیکیشن سپریم کورٹ اینڈ ہائی کورٹ ڈویژن آف دی آل پاکستان. تو یہ ایک ملک کا چیف جسٹس. اب وہ کوئی معمولی سا آدمی تو نہیں ہوتا. معمولی سے آدمی سے مراد یہ نہیں کہ وہ آدمی نہیں ہے، انسان نہیں ہے، یعنی اس کی تعلیمات، اس کا عمل و کردار، اس کی ڈیوٹی، اس کا درجہ جو ہے وہ پاکستان میں تمام ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، سول کورٹ، سٹیزن کورٹ، تمام کورٹوں سے زیادہ درجے پر بیٹھا ہے. وہ بھی ان جیسے آدمیوں، انسانوں، لوگوں کی، عام لوگوں کی طرح ہی ایک فیملی اور لوگوں میں سے پڑھ کر اعمال میں، کردار میں، اپنے فیلڈ میں وہ چیف جسٹس بن گیا. اب یہ وہ اپنی جگہ حاکم ہے. بات یہ ہو رہی درجات کی. درجات علیحدہ علیحدہ ہیں. اگر ہم اب KG1 کے پرائمری اسکول کے ٹیچر کو ہم کہہ دیں جی یہ چیف جسٹس بن جائے، آرمی اسٹاف بن جائے، چیف آف آرمی اسٹاف بن جائے، ملک کا حکمراں بن جائے، تو کوئی قبول نہیں کرے گا. اب بات یہ ہے ان تمام چیزوں کی ایبلٹیز، ٹیلنٹ، ایکسپیرینس اور قابلیت جو ہے، اس کو دیکھنے چیک کرنے والے لوگ بھی بڑے بڑے آنریبل، رسپیکٹفل، گریٹ پرسن موجود ہیں دنیا میں.
ہر ملک میں ہیں، وہ گورنمنٹ کے ہوں یا پرائیویٹ ہوں، اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. گورنمنٹ میں ہے تب بھی دی بیسٹ گورنمنٹ، اف گورنمنٹ میں نہیں ہے سو دیر آر ٹو مچ پرابلم فار دی کنٹری نیشن، فار گورنمنٹ اینڈ فار آل پاپولیشن آف دی دیٹ کنٹری. تو یہ باتوں کو سمجھنے کے لیے ہم غور فکر نہیں کرتے، ادھر سے سنتے ہیں ادھر سے اڑا دیتے ہیں، جو سناتا بھی اس کو بھی نہیں سمجھتے، جھگڑا ڈال دیتے ہیں، حجت بنا لیتے ہیں. جھگڑالو، فتنہ فساد، مکر و فریب، بیڈ پولیٹیشین، فراڈی ریلیجیس ٹاک، فراڈی آل ایجوکیشن آف دی ایجوکیشن فیلڈ آف دی ورلڈ وائڈ in all countries, various countries of the world, who those are doing like that as very great یعنی کہ وہ میں سمجھتا ہوں دہشت گرد ہیں وہ لوگ جو ایسے کام کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں. دہشت گردی کا مراد یہی ہے، فتنہ فساد، جھگڑالو اور دنیا میں بہت گریٹ مکر و فریب کے ساتھ دھوکہ دینا. وہ کیوں کرتے ہیں، کیوں نہیں کرتے، یہ بھی ٹوٹلی سپریم کورٹ اور آرمی اور گورنمنٹ اور پڑھے لکھے لوگ، شعوری اور لاشعوری، جانتے ہیں. اب ان کو کنٹرول کرنا، ان سے بچنا اور بچانا اور اپنے آپ کو بچانا، یہ بھی ایک ڈویژن ہے، ڈپارٹمنٹ ہے. وہ ڈپارٹمنٹ بھی گورنمنٹ کے پاس ہے. گورنمنٹ کون سی ہے؟ وہ آرمی کی بھی ہے، پولیس کی بھی ہے، انٹیلیجنس بھی ہے، انٹیلیجنٹ بیورو بھی ہے. اب وہ ان کی اپنی مرضی، وہ درجات ان کے اسی طرح کئی بڑے چھوٹے درجات ہیں، وہ کام کریں نہ کریں یہ ان کی مرضی ہے. یہ تمام ڈپارٹمنٹ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، پرائیویٹ ہوں گورنمنٹ ہوں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کوئی کام کرے نہ کرے یہ اس کی ڈیوٹی ہے. وہ اپنی ڈیوٹی یا دن رات ملک قوم کا سرمایہ خزانہ یا عوام کے ساتھ یا ماحول کے اندر وقت ضائع کر رہا ہے، لوگوں کا کرا رہا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، نہیں کر رہا ہے، سچائی چل رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے یا چل رہا ہے. ان کیٹیگریز کے اندر جو درجات ہیں ان میں سے اولیاء اللہ کے درجات اور مخلص لوگوں کے درجات، گریٹ ہیومنٹی آنر اینڈ ایڈوائزر اینڈ ڈاکٹر اینڈ آل پروفیسر جو ہیں وہ گریٹ انسان ہیں جو دنیا میں سچائی اور ٹروتھ پاتھ کے لیے خدمات انجام دے رہے ہیں. تو یہ میں نے اتنا بڑا جو بیان اور ایک ڈسکرپشن ڈیٹیل بتائی، اس کا مقصد یہی ہے کہ قرآن پاک مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ رب العالمین اور محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی احادیث مبارکین متفقن علیہ فی العالمین، جو احادیث متفق ہیں جس پر تمام دنیا کے مسلمان اسکالر، ڈاکٹر، پروفیسر، علماء، امام، ملا، مولوی سب اس کتابوں کی تعلیمات دینا. وہ لوگ جو خود بھی عمل کرتے ہیں اور کراتے ہیں بڑے خلوص، احترام، محبت، اخلاق سے، تو وہ دنیا کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ دیا کہ یہ لوگ دنیا کے اعلیٰ ترین، مقرب ترین، محترم، معظم، مقرب خدا کے برگزیدہ بندے اور اللہ کے ولی ہیں، اور اللہ ان کا ولی ہے، اور اللہ تعالیٰ رحمت کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے، ان پر کرم کرتا ہے. تو ان چیزوں سے ہم سب محروم ہیں. کیوں محروم ہیں وہ آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کیوں محروم ہیں. کیونکہ ہم سچائی کی بات کو سننا پسند نہیں کرتے، ہدایت کی بات کو پسند نہیں کرتے. اب جب تک ایک آدمی کو روزگار، روٹی، کار، کوٹھی، مکان نہ ملے وہ کسی کی بات نہیں سمجھے گا. فقیر فقراء ہیں، غریب ہیں، درویش ہیں، ان میں اولیاء ہیں یا نہیں ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. جو مظلومین ہیں ملک و قوم عوام کے اندر، ان کو سچا انصاف اور ان کو روزگار، روزی، کپڑا، مکان، دوائیات گورنمنٹ کی طرف سے، ملک کی طرف سے، ہر ایک کی طرف سے مدد، تعاون، مدد نہیں ملے گی، وہ کسی چیز کو کچھ نہیں سمجھیں گے. یہ تو جنرل بات ہے نا جی. تو اسی طرح تعلیم کے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی، یہ درجہ ہے کہ جو تعلیم کو سمجھتا، سمجھاتا ہے، خود عمل کرتا ہے اور اس چیز کو سمجھ کر سمجھاتا ہے، اس محفل کو بنا کر اس بات کو پھیلاتا ہے سچائی کے لیے، سچ کے لیے، حقیقت کے لیے، تو وہ سچا ترین، دنیا کا عظیم ترین، جیسے میں نے بتایا کلام پاک میں لکھا ہوا ہے، ایسے لوگ اللہ کے برگزیدہ، محترم، برگزیدہ، رسپیکٹفل اللہ کے ولی اور اللہ کے دوست ہیں، اور اللہ بھی ان کا دوست ہے. یہ بہت بڑی پہچان ہے. اب دنیا میں لاکھوں اولیاء ہیں یا کہیں لاکھوں نہیں ہیں، یہ بھی سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا.
اس کا کوئی سر کے اوپر سینگ یا تمغہ یا ایوارڈ یا نوبل پرائز نہیں لگا ہوتا کہ کوئی شکل صورت ایسی کہ جس سے آپ پہچان لیں کہ یہ خدا کا گریٹسٹ ہولی فرینڈ آف دی ہولی گریٹسٹ گاڈ ہے. نہ کوئی شکل و صورت، نہ قوم، نہ مذہب، نہ لسان، نہ زبان، کوئی ایسی پہچان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں قرآن میں نہ پیغمبروں نے دی اور نہ حدیثوں میں ہے نہ قرآن میں. لیکن اس کی صفات اور اس کے درجات، اس کے نیک اعمال، اس کی سچائی، اس کے کردار کا جو ایک خاکہ اور جو ایک تصویر پیش کی اللہ تعالیٰ نے، وہ یہ ہے. اب ہر کوئی قرآن پاک لے کے کھڑا ہو جائے، ہر کوئی عیسائی بائبل لے کے کھڑا ہو جائے، ہر کوئی انسان تورات زبور لے کے کھڑا ہو جائے، ہر کوئی کہے جی میں سچائی کا، جنرل ایجوکیشن کا پروفیسر ہوں، ہر کوئی کھڑا ہو جائے میں سائنسدان ہوں. آپ خود سمجھتے ہیں یہ کوئی بچوں والی کھیلنے والی گیم یا کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں. تو ہم نے پچھلے میسج میں آپ کو دیا، اگلے میسج میں بھی دے رہا ہوں کہ ایک سافٹ ویئر بنایا. ویسے تو بیسیوں ہزاروں سافٹ ویئر دنیا میں، انجینئر جو سافٹ ویئر انٹرنیشنل ماڈرن کمپیوٹرائز سائنس اینڈ سائنسٹس ایجوکیشن کے جو فیلڈ ہے، اس کے اندر جب سے سائنس اور انٹرنیٹ ڈویژن جو کامیاب ہوئی دنیا میں، ہزاروں سینکڑوں سافٹ ویئر سائنسدان بنا رہے ہیں، پروفیسر بنا رہے ہیں، انجینئر بنا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق دی، خدا کا شکر ہے لاکھ لاکھ. ہم نے بھی ایک سافٹ ویئر بنایا، میں نے پچھلے میسج میں بھی بتایا تھا کہ اس کا نام رکھا دی گریٹسٹ کنگ آف دی آل سپریم کورٹس چیف جسٹس، یعنی چیف جسٹس دا کنگ آف آل سپریم کورٹس فار دی جسٹسفیکیشن فار پیس اینڈ لو اینڈ دی ٹروتھ پاتھ ٹو گیٹ اے گریٹ رزلٹ. اس کے اندر ہم نے ایک پوزیشن بنائی، درجات رکھے. اب آپ میری بات کو شاید فالو شاید کر لیں، اگر ناقص العلم فار افہام تفہیم کے لیے میرا سمجھانا ناقص گزرا تو پھر بھی آپ غور کریں گے، سمجھ جائیں گے. ہم نے اس سافٹ ویئر میں ویریس کائنڈ، ملین کائنڈ ہیں اس کے اندر. مثلا اب آپ پاکستان کے اندر جب ہم یوز کریں گے اس کو، ہم نے اس کی لینگویج پاکستانی حساب سے رکھی. مثلا نیشنل لینگویج اردو لینگویج ہے، تو انگلش لینگویج بھی انٹرنیشنل لینگویج. ہم نے اس کے اندر جب اپنے فیلڈ کیٹیگری کو جب چیک کرنا ہے، دیکھنا ہے، پڑھنا ہے، سافٹ ویئر کا استعمال کرنا ہے، ہم نے اردو میں کرنا ہے، اس کو اردو میں ایڈ کر لیتے ہیں. اب ہم پاکستان کی کوئی چیز بھی ہے، گیم ہے، کھیل ہے، سیاست ہے، پولیٹیشین ہے، ایجوکیشن ہے، ڈپارٹمنٹ ہے، گیم ہے، اس کو اس کیٹیگری فیلڈ کے ڈپارٹمنٹ سبجیکٹ دے کر اس کو جب ہم ایڈ کر کے چیک کریں گے، اس کا ہمیں فوری رزلٹ آ جائے گا کچھ دیر میں. جیسے میں نے پچھلے ایک پروگرام میں میوزک ڈپارٹمنٹ جو ورلڈ وائڈ ہے پاکستان میں، ہر دنیا میں، اس کے اوپر چیک کیا، الحمدللہ کامیاب گزرا. اور اس میں جو رزلٹ آیا موسیقی کے اندر، پاکستان اور انڈیا دنیا کا آرٹس ڈویژن کے اندر، یعنی کہ بہت گریٹ A1 ملک کنٹریز ہیں. یوں تو پاپولر اور فیمسلی بھی ہے دنیا میں، امریکہ، یورپ، عرب کنٹریز، دنیا میں ہزاروں سالوں سے علم و ادب، شاعری اور گلوکاری میں، فن آرٹس میں کام کر رہے ہیں. لیکن موجودہ دور کے ہمارے سافٹ ویئر نے یہ ثابت کیا کہ انڈیا اور پاکستان گریٹ ہیں. سیکنڈ ون ایجپشن ہے، مصر ہے، عربی کنٹری ہے، انگلش کنٹریز ہیں. وہ اپنے ممالک میں اپنے اپنے جگہ بہت بڑے درجات رکھتے ہیں، بڑے گریٹ وہ ہیں، سپر یعنی کہ ایوارڈڈ لوگ ہیں. لیکن مقصد یہ ہے ہم نے فیلڈ کو چیک کرنا ہے، کیٹیگری کو چیک کرنا ہے. ٹھیک ہے نا جی؟ کیٹیگری جب چیک ہو جائے گی تو اس فیلڈ، اس فنکار، اس آرٹسٹ کی فیلڈ، اس کی سچویشن، اس کا درجہ پتہ لگ جائے گا اس کس درجے پر ہے. تو یہ بہت بڑی فیلڈ ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے سافٹ ویئر. اب ہم نے سافٹ ویئر کو انڈیا میں چیک کرنا ہے، تو انڈیا کے اندر جائیں گے تو وہ گریٹ کنگ چیف جسٹس آف دی آل سپریم کورٹ آف انڈیا، اس کا نام بن جائے گا ہمارے سافٹ ویئر کا. تو وہ انڈیا کے اندر جو حالات، معاملات، سیاسی، مذہبی، گیم کوئی بھی ہوں، ترقی کے ہوں، غیر ترقی کے ہوں، ریسرچ ڈپارٹمنٹ میں ہم اس کو جب ایڈ کر کے اس کا رزلٹ نکالیں گے، رزلٹ جو ہماری فیلڈ ہوگی،
تو وہ ہمیں بتائے گا کہ انڈیا کے فلاں فلاں لوگ جس بھی ڈویژن کو فیلڈ کو ہم چیک کریں گے اس درجے پر وہ کون سے درجے پر فائز ہیں. اگر ہم انگلش چیک کرنا تو ہم نے انگلش ڈویژن اس کو کہیں گے دی گریٹسٹ کنگ آف دی آل سپریم کورٹ آف دی انگلش کنٹریز. اس میں جس کنٹری کا نام ہوگا انگلینڈ ہو انگلینڈ لکھ دیں گے, اسکینڈینیوی کنٹریز ہوں گی, فن لینڈ ہے, آئرلینڈ ہے, سوئٹزرلینڈ ہے, ناروے ہے, کینیڈا, امریکہ, اس طرح عربی لینگویج اس میں عربی میں ہم بنا لیں گے, وہ مصر ہے, سعودیہ ہے, عربیہ ہے, یو اے ای امان ہے, اردن ہے, اینی کنٹری, اس کو ہم اس کی لینگویج کے اندر چیک کریں گے اور اس کے ڈپارٹمنٹ ڈویژن کے اندر اس کیٹیگری اور اس فیلڈ کے اندر جو جس کو بھی ہم چیک کریں وہ کس درجات اور پوزیشن پہ وہ ہمیں رزلٹ دے گی. اس طرح یہ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ یہ چیز ہمارا جو سافٹ ویئر ہے یہ بھی دنیا میں فیمس نہیں ہوا. چند سالوں سے میں 35 سال سے اس سافٹ ویئر اور انٹرنیشنل انٹرنیٹ ڈویژن کے اوپر خود ذاتی طور پر اپنی دلچسپی اور پڑھائی ایز اے اسٹوڈنٹ بھی, ایز اے فالوور بھی, ڈاکٹر بھی, پروفیسر بھی, سائنسدان کے ہونے کی حیثیت سے, اسکالر مذہبی کتابوں دنیاوی سائنسی کتابوں کا ایک ڈاکٹر پروفیسر ہونے کی حیثیت سے میں ایز اے اسٹوڈنٹ اس میں 35 سال 40 سال گزارے ہیں اس فیلڈ کے اندر. اور اب آ کے اللہ تعالیٰ نے ہم کو کامیابی دی, لیکن ابھی اس کو ہم نے بیچنا نہیں, فروخت نہیں کرنا. یہ ہمارا جو فیلڈ ہے لیپ ٹاپ کمپیوٹر میں اور ہمارے پاس جو ڈیوائس جو چلتی ہے اور جو اس کے ہم نے کیٹیگری فیلڈ سیو کرنے کی بنائی ہے اس کے اندر وہ محفوظ ہے, ہم جب بھی چلانا چاہے چلا سکتے ہیں, چلا رہے ہیں الحمدللہ, کامیابی حاصل ہوئی. اس کو ابھی ہم دنیا میں نہ پھیلائیں گے نہ ہم بیچیں گے. ویسے دنیا میں اس قسم کے شاید اور بھی کئی سافٹ ویئر, گریٹ سافٹ ویئر امریکہ, لندن, سعودیہ اور انٹرنیشنل کنٹریز کے اندر جو آنریبل سمجھتے ہیں ان لوگوں نے خریدے ہیں, جس کی لاگت اور اس کی جو قیمت ہے وہ بلین ڈالر سے اوپر ہے, بلین پاؤنڈ سے, اور بلین درہم, کویتی درہم, سعودی ریال, بلین ڈالر سے کئی گنا زیادہ ہے. کیونکہ جب فرسٹ ٹائم کوئی چیز بکتی ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہے. جیسے میں نے آپ کو اپنے پچھلے میسیج میں کچھ بتایا کہ جب آج سے 30-35 سال پہلے کمپیوٹر کو متعارف کرایا گیا, اس کی قیمت پاکستانی روپیز اور انڈین روپیز کے حساب سے 20 لاکھ تھی, 25 لاکھ تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور امریکہ سے یہ 5-10 لاکھ ڈالر کا آتا تھا. جاپان نے اس کو کم کر دیا, چائنا نے اس کو کم کر دیا. اس کی کیٹیگری مشین جب کمپیوٹر کی بنائی تو اس کی قیمت 2 لاکھ تک آ گئی, 3 لاکھ تک آ گئی. پھر انڈیا نے کمپیوٹر بنایا, اس کی قیمت 1 لاکھ آ گئی, وہ بہت بکا. پاکستان نے بنایا, پھر اس کی قیمت تقریباً 50,000 ہو گئی. یعنی یہ قیمت کو گرایا نہیں گیا, اس لیے بنایا گیا تاکہ پوری دنیا میں کمپیوٹر اور یہ نیو ٹیکنالوجی آف دی نیو ماڈرن جنریشن سائنس اینڈ سائنٹسٹ فیلڈ کی پھیل جائے. اور جن لوگوں نے اس کو بنا کر بیچا انہوں نے بلین ڈالر اور پاؤنڈ اور ریال درہم اور کمائے, بلینر بن گئے, دنیا کے امیر ترین بن گئے. یہ فیلڈ کے جو آنریبل ڈپارٹمنٹ ڈویژن اور جو ریسرچ ڈپارٹمنٹ اس کے لوگ دنیا کے سب سے وی آئی پی گریٹ ریچسٹ پرسن ہیں جو اس پر اسپینڈ کرتے ہیں اور کماتے ہیں. اسی طرح موبائل کی قسم آ گئی. موبائل جب دنیا میں فرسٹ ٹائم آیا تو وہ کوئی نہیں خرید سکتا تھا, صرف جاپان میں, امریکہ میں یہ چل رہا تھا. جب اس کو انہوں نے پھیلانے کی کوشش کی تھی اس کی قیمت بھی اسی طرح کمپیوٹر کی طرح 10 لاکھ ڈالر, 5 لاکھ ڈالر اس موبائل کی تھی. اس وقت موبائل کا نام یہ نہیں رکھا گیا آئی فون, جی فون, ٹی فون, فلاں فون, کیو فون, ایس فون, پی فون, اے فون, یہ نام نہیں تھے اس وقت. ایک ہی بس اس کو موبائل کہا گیا, جو کہ کمیونیکیشن ڈپارٹمنٹ میں سیٹلائٹ میں ایک اس کو ریسیور کہا جاتا تھا, اس کو موبائل کا نام دیا گیا. پھر یہ موبائل جو ہے آہستہ آہستہ مختلف کمپنیوں ملکوں میں جب پھیلا, ان کے پڑھے لکھے لوگوں نے, سائنسدانوں نے اس کو بنایا, اس کی قیمت 1 لاکھ روپے ہوگی. میں نے پہلا موبائل لاہور سے خریدا تھا اور ایک کراچی سے خریدا تھا, تو اس وقت اس کی قیمت تھی 5 لاکھ روپے. لاہور میں اس کی قیمت تھی 2 لاکھ روپے, وہ دوسرے ملک کا تھا. تو امریکہ اور جاپان اور یہ جو گریٹ اسکینڈینیویز کنٹریز جو ہے اور جو یورپین ڈپارٹمنٹ ہیں ان کی جو قیمتیں بہت ہائی ہوتی ہیں, کیونکہ اسٹینڈرڈ میں بھی بہت اچھی ہوتی ہیں.
تو وہ لوگ امیر ترین لوگ خرید سکتے ہیں. اب یہ پوزیشن ہے، یہ تمام پرانی پوزیشن جو ہیں کیٹیگری درجات کی، وہ ایک فیلڈ اور ڈپارٹمنٹ اس کا ہائی گریڈ پر ہے، ہائی گریڈ چیزیں، لیکن اس کی قیمت کم ہو گئی، لو ہو گئی. مثلا چائنا نے یہاں تک اس کی قیمت کو گرا دیا کہ امریکہ، یورپن کنٹریز، جاپان، تمام مارکیٹ میں ان کے موبائل، کمپیوٹر، لیپ ٹاپ اور یہ فیلڈ کی جو آنریبل سافٹ ویئر ہیں یا پروگرام ہیں، ایپ ہیں، یہ بکنا بند ہو گئی. چائنا کے مشہور ہو گیا. چائنا نے اس میں اب تمام ملک سے آگے نکل گیا، اور یہی جنگ دنیا میں جاری ہے، بزنس کی، ٹریڈنگ کی، مارکیٹنگ کی، سمجھ بوجھ کی، افہام تفہیم کی، اور دنیا کے رچ پرسنوں کی بھی جنگ ہے، لڑائی ہے آپس میں، اور ملکوں کو تباہ کیا جاتا ہے تاکہ ان کی ملک ترقی کرے. اور ترقی کے راستے میں رکاوٹ لوگ جو آتے ہیں کرتے ہیں، انہی لوگوں میں سے وہ بھی بہت بڑے دنیا کے دہشت گرد اور گریٹ یعنی کہ اینمی ہیں آف دی ہیومنٹی، ہیومن رائٹس اینڈ ہیومن سروسنگ، ہیلپنگ اینڈ سپورٹنگ. کیوں؟ ان کو غرض اپنے کام سے. اب کم قیمت سے کیا فائدہ ہوا؟ پوری دنیا کے انسانیت کی جو فیلڈ ہے، بنی نوع انسان ہیں، ان کے ہاتھوں میں ایک موبائل کی جگہ 10 موبائل، 10 لیپ ٹاپ، کمپیوٹر ہیں. اب وہ ٹیکنالوجی عام ہو گئی ہے، لیکن اس ٹیکنالوجی کو سمجھنا، اور جو اس فیلڈ کو جانتے ہیں اور جس کے پروفیسر ہیں جو اس کو پھیلا رہے ہیں اچھائی کے لیے، ترقی کے لیے، وہ ان سب کو جانتے ہیں، وہ اس مقصد کے لیے وہ کام کر رہے ہیں. یہ کام ہوتا رہے گا، اس کو کوئی نہیں روک سکتا، دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی. علم و عمل، تعلیم، سائنس، قرآن، حدیث، تورات، زبور، انجیل، جو حق کی کتابیں ہیں جو علم کو پھیلاتے ہیں، اس کی ترقی کو اس کا کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا. کوئی دنیا کی پاور، سپر پاور ہو، گریٹ پاور ہو، وہ نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ ایک عطیہ ہے، رحمت ہے، انعام ہے انسانیت کے لیے. جو میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ علم حاصل کرنا، پہلی تو چیز ہے پڑھنا، پڑھانا، اور اس کو علم حاصل کرنا اور پڑھانا، یہ افضل ترین دنیا کا ایک شعوری اور بہترین کام ہے ہیومنٹی، انسانیت کا، انسانی ہمدردی کے اندر. اور جو لوگ مختلف کیٹیگری کی تعلیم اور سیکھتے ہیں، کراتے ہیں، وہ اس کیٹیگری کے حساب سے اپنے درجات کے اوپر فائز ہیں. یہ چیزیں ہیں سمجھنے کی جو ہمیں. تو اب میں نے جو آپ کو ٹاپک سمجھانا تھا وہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ 5-6 کتابوں کا میں نے موضوع آپ کے آگے رکھا، ٹھیک ہے نا. اب یہ میرا موضوع یا کتاب یا سمجھانا کسی دنیا کی وی آئی پی گریٹسٹ یونیورسٹی کے یعنی کہ پنے یا کتابوں میں تو شاید نہیں لکھی ہوں گی. لکھی بھی ہوں گی تو کسی کو کیا معلوم ہے، وہ اس درجات پر پہنچے گا تو اسے پتہ لگے گا کہ یہ تعلیمات کیا ہیں. یہ درجات ہیں کتابوں کے، علوم کی کتابوں کے، سائنس ہو، قرآن ہو، اسلامیات ہو، جنرل ایجوکیشن ہو، انگلش ہو، اینی فیلڈ، کیٹیگریز اینڈ سبجیکٹس، لیسن آف دی ایجوکیشن فیلڈ. بیکاز ایجوکیشن کے اندر لاکھوں درجات، لاکھوں قسم کی تعلیمات ہیں. جو اس کیٹیگری درجات کے اندر قابلیت، سمجھ بوجھ رکھتا ہے، پڑھتا ہے، اسناد ایوارڈ لیتا ہے، پھر وہ پڑھاتا ہے، اس وقت پتہ لگتا ہے، ایسے نہیں پتہ لگتا. لیکن اس کی پہچان کوئی نہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کی تھی کہ کسی پڑھے لکھے کی یا ولی اللہ کی، نیک کی، اس میں دوسرے بھی آتے ہیں، برائی والے بھی آ جاتے ہیں. انسان کے چہرے، جسم، لباس، شکل و صورت یا عمل و کردار سے اس کی پہچان نہیں آپ کر سکتے یہ کون ہے، کیسا ہے، کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ تو اس فیلڈ میں، اس درجے میں، اس درجات، اس منزل پر جب وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ بات کرے گا، سمجھائے گا، یا جو سمجھنے کا شعور رکھتا ہے اس بات کو، تو آپ کو سننے والوں کو خود بخود پتہ لگ جائے گا کہ واقعی یہ سمجھا رہا ہے. بعض ایسی باتیں ہیں کہ مثلا ایک سائنسدان ہے یا ایک بہت بڑا ڈاکٹر، پروفیسر ہے، وہ کوئی بات سمجھا رہا ہے، آپ نے ادھر سے سننی، ادھر سے اڑا دینی ہے، وہ کسی کے سمجھ میں نہیں آ رہی. یقیناً ایسی باتوں کا احاطہ کرنا، پردہ رکھنا، چھپانا بھی ایک حکمت اور ایک پروفیسر اور ڈاکٹر کی ذمہ داری ہے. لیکن علم کو چھپانا یا کوئی چیز، سچائی نہیں چھپ سکتی کبھی بھی. حقیقت پھر بھی حقیقت ہی ہے، سچائی سچ ہے،
اس کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں چھپا سکتی. کتنا بڑا زور لگائے, کتنے جرائم کرے, کتنا بڑا دہشت گرد بن جائے, کتنا بڑا اپنی دنیا کا شیطان بن جائے, دنیا کا وہ ملعون ڈاکٹر, سائنسدان, فلاسفر بن جائے, حاکم بن جائے, بادشاہ بن جائے, صدر بن جائے, وزیر اعظم بن جائے, گورنر بن جائے, سپاہی بہادر, فوج کا سربراہ بن جائے, حاکم بن جائے, یا کسی قبیلے کا سردار ہو, جاگیردار ہو, سچائی اور حقیقت اور انسانیت کی جو سچی باتیں ہیں ان کو چھپا کوئی نہیں سکتا. الحمد للہ رب العالمین. سبحان اللہ والحمد للہ وبحمدہ وبذکرہ ورحمتہ دائما وابدا. ان باتوں کے اندر یہ بات ضروری تھی, اس لیے میں نے اپنا یہ میسج اور یہ سی ڈی اور یہ پروگرام کو ترتیب دے رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ توفیق دے, مزید رحمت شفا دے, رحمت کرے, اپنا انعام و اکرام, اجر و ثواب, رحمت رزق دے, ادب احترام دے, علم و علم کی برانچوں, کتابوں اور علم کے اساتذہ, مکرمین, محترمین, بزرگ, ہمارے ماں باپ, دادا دادی, نانا نانی, اور ہمارے جو ملک میں, غیر ممالک میں مشائخین علم و علوم کے جو نیک لوگ ہیں, صالح لوگ ہیں, پروفیسر ہیں, ڈاکٹر ہیں, سائنس, ان کا بھی ادب احترام کرنے کی توفیق دے. سمجھیں ان کے اندر اگر کوئی سچے حکمران ہیں, صدر ہیں, وزیر اعظم ہیں, گورنر, چیف جسٹس, اینی ون آف دی ڈپارٹمنٹ آف دی فیلڈ ان دی ویریس کائنڈ آف دی کیٹیگریز, تو ادب احترام ویسی انسانیت اور انسانی ہمدردی اور انسانی حقوق کے اندر یہ بہت بڑا سبق اور لیسن اور ہدایات اور تعلیم ہے کہ علم و ادب احترام کرنا, علم سیکھنا, پڑھنا, بڑوں چھوٹوں کا ادب احترام کرنا, اس بات کی سمجھنا چاہیے. اور یہ بھی ایک بہت بڑی فیلڈ ہے. اس فیلڈ کے بغیر بھی چارہ نہیں ہے کسی کا کہ وہ کچھ کسی کا حاصل کر لے. تو یہ ادب احترام تعلیمی اداروں میں, تمام اداروں میں, ہر ادارے میں, مذہبی ہو, سائنسی ہو, سیاسی ہو, پارلیمنٹ ہو, ایوان صدر ہو, گورنر ہاؤس ہو, پولیس ہو, آرمی ہو, ادب احترام یہ انسانی ہمدردی, انسانی حقوق, انسانی ادب احترام, خوش اخلاقی, با ادب, با عمل بالکردار اور بالتعلیم یافتہ, تعلیم یافتہ ہونا, یہ سب ایک ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی بہت بڑی ایک فیلڈ ہے جس کو سمجھانے والے بھی بہت بڑے ہوتے ہیں اور جو سمجھتے ہیں وہ بھی بہت بڑا سمجھ لیتے ہیں, سمجھ جاتے ہیں اچھائی کیا ہے, برائی کیا, حقیقت کیا ہے, سچ کیا ہے, جھوٹ کیا ہے. تو مذہبی باتوں کی طرف اور مذہب سے, خدا سے, رسولوں سے, اللہ کی کلام, کتابوں سے, حدیث سے, مذہبی لوگوں سے نفرت کرنا, یہ بھی بہت بڑی دہشت گردی, گمراہی, فتنہ, فساد اور بغیرتی اور دشمنی, اور سب سے بڑی بات ہے جس کو آپ دہشت گردی سمجھ لیں, یہ بھی بہت بڑی دہشت گردی ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین خدا بند قدوس, اس کے انبیاء علیہ السلام, اس کی تعلیمات, کتاب مقدس, انبیاء علیہ السلام کی کتاب حدیث مقدس, اولیاء اللہ کا احترام کرنا, ان کی تعلیمات کو سمجھنا, پڑھنا, ماں باپ اور آباء و اجداد, اساتذہ, جامعات, یونیورسٹیز کا ادب احترام کرنا, اساتذہ کا, جو نہیں کرتا وہ بہت بڑے دہشت گرد کیٹیگریز میں شامل ہو جاتے ہیں لوگ. اب اس کے ڈپارٹمنٹ ڈویژن ہے کہ جو ان کو سمجھائیں, ان کو ڈرائیں, دھمکائیں, ان کی اوپر نگاہ رکھیں, سمجھیں, غور کریں. یہ ان ڈپارٹمنٹ کا کام ہے جو آپ سمجھتے ہیں. اب میں نے آپ کو بتایا کہ یہ گریٹ ورلڈ وائڈ یورپین انگلش کنٹریز کی ایک بائبل سے ملتی جلتی کتاب ہے میرے پاس. ٹھیک ہے نا جی. اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے, دی گریٹسٹ ہولی نیم آف دی گاڈ, the beneficent and merciful guidance and the education giving to good guidance and advising for the truth and pathway. اب وہ کیا ہیں؟ یعنی کہ سچ باتیں, سچائی والی باتیں جو ہیں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیتوں کی طرح دنیا میں نصیحت اور سمجھاتی ہیں, تعلیم دیتی ہیں
تاکہ آپ کو سچائی اور سچائی رستے کا اور سچ کی بات کا پتہ لگ جائے، تاکہ آپ کی زندگی خوشگوار اچھی بن جائے. جیسے کہ انہوں نے ایک آیت کا، یعنی کہ کلام پاک کی ایک آیت کی بات کی، آل دیٹ از ان دی ہیونس اینڈ دی ارتھ ان دی یونیورسل